بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عماد الدولہ ایران و عراق کی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ آپ نے رعایا پروی میں حسن تدبیر سے کام لیا۔ ایک مرتبہ عماد الدولہ کو ایک عجیب اتفاق پیش آیا کہ جب شیراز ایرانی شہر ان کے قبضے میں آیا تو ان کے رفقا ان کے پاس آ کر جمع ہوئے اور ان سے مال کے طلبگار ہوئے۔ عماد الدولہ کے پاس اس وقت مال نہیں تھا کہ جو دے کر ان کو راضی کر لیتے، چنانچہ اس فکر کی وجہ سے عماد الدولہ کی ہمت پست ہو گئی۔ چنانچہ وہ اس فکر میں مبتلا اٹھ کر ایک دوسرے کمرے میں جو کہ خالی تھا چلے گئے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے، لیکن جب کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی تو پھر واپس مصاحبوں میں آ گئے۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور رفقا مال کے لیے تقاضا کرنے لگے تو عماد الدولہ پھر اسی کمرے میں آ کر لیٹ گئے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ان کی نگاہ ایک سانپ پر پڑی جو کمرے کی چھت کے ایک شگاف سے نکلا اور دوسرے شگاف میں داخل ہو گیا۔ آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ سانپ مجھ پر نہ گر پڑے، اس لیے آپ اٹھے اور فراشوں کو بلا کر ان سے سیڑھی منگوائی اور ان کو حکم دیا کہ اس سیڑھی پر چڑھ کر دیکھو کہ وہ سانپ کہاں گیا۔ فراشوں نے سیڑھی پر چڑھ کر دیکھا، اس سمت میں اور دوسری سمت جو اس سے ملی ہوئی ہے اس کے درمیان ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ فراشوں نے عماد الدولہ کو اس کی خبر دی۔ انہوں نے اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب اس کھڑکی کو کھولا گیا تو اس کے اندر صندوق رکھے ہوئے نظر آئے۔ عماد الدولہ نے صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب ان کو کھولا گیا تو ان کے اندر سے 5 لاکھ دینار کی رقم برآمد ہوئی جو عماد الدولہ کے سامنے رکھ دی گئی۔ یہ دیکھ کر عماد الدولہ بہت خوش ہوئے اور اپنے رفقا کو بلا کر ان کے مطالبات پورے کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بگڑے کام کو پھر بنا دیا۔ ان صندوقوں میں ان دیناروں کے علاوہ عمدہ قسم کے کافی تعداد میں کپڑوں کے تھان بھی بھرے ہوئے تھے۔ پھر عماد الدولہ نے ان تھانوں کو جو صندوقوں سے برآمد ہوئے تھے کپڑے سلوانے کے لیے ایک تجربے کار درزی کی تلاش شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ جو درزی سابق بادشاہ کے کپڑے سیتا تھا اس سے اچھا اور کوئی درزی یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ عماد الدولہ نے اس درزی کو بلانے کا حکم دیا جو کہ شہر میں کہیں رہتا تھا۔ اتفاق سے سابق بادشاہ کی کچھ امانت رکھی ہوئی تھی۔ عماد الدولہ کے بلانے پر اس نے سمجھا کہ کسی چغل خور نے عماد الدولہ سے چغلی کر دی ہے اور اس کو سابق بادشاہ کی امانت کا پتہ چل گیا ہے۔ چنانچہ جب اسے عماد الدولہ کے سامنے حاضر کیا گیا اور عماد الدولہ نے اس سے کپڑے کو ناپنے کے لیے کہا تو وہ بہرا ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ سکا اور جلدی سے بولا کہ خدا کی قسم میرے پاس تو صرف 12 صندوق ہیں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان کے اندر کیا ہے۔ عماد الدولہ نے جب درزی کی زبانی یہ الفاظ سنے تو اس کو بہت حیرت ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو درزی کے ساتھ روانہ کر دیا اور کہا کہ وہ صندوق اٹھا لاؤ۔ چنانچہ درزی نے گھر جا کر ان صندوقوں کو ان آدمیوں کے حوالے کر دیا اور ان آدمیوں نے عماد الدولہ کے سامنے لا کر جب ان کے حکم سے ان صندوقوں کو کھولا تو معلوم ہوا کہ یہ صندوق قسم قسم کے قیمتی کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح عماد الدولہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ مزید احسان فرمایا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔